علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں اور امام طاہرین کی خدمت میں آج کے عید سعید کے دن جو ولادت مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہے، صلی علی محمد وآل محمد، مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند عالم اس عید سعید کی تمام برکتیں رحمتیں آپ کے شامل حال فرمائے اور مخصوصاً ہمیں دامن مولا کائنات اور اہل بیت سے متمسک رکھے. نہ صرف ہمیں بلکہ امام زمانہ کے ظہور تک ہمارے نسل میں ان کے چاہنے والے پلتے رہیں. لازمی ہے کہ یہ ایام مخصوص ایام ہیں، خاص کر کے ماہ رجب خاص مہینہ ہے، اور اس میں پھر یہ ایام کہ جس میں ائمہ اطہار کی ولادت کے ایام آ جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں مثال کے طور پر سونے پہ سہاگا ہو یا نور علی نور ہو جائے، اور وہی منظر ہے کہ انسان اس کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے. اور دامن میں سمیٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ لازمی کہ دن تو آیا ہے، دریا تو بہہ رہا ہے نا. کس نے اس میں غوطہ لگا کے اپنے جو ہے وہ بدن کو فیض پہنچایا، اور کس نے پانی پی کے اپنے نفس کو فیض پہنچایا؟ یہ انہی کو ملتا ہے کہ جنہوں نے سعی و کوشش کی ہے. کہ اس سورج کا چمکنا اور ہے، اس کی دھوپ سے استفادہ کرنا اور ہے، یہ نا ستاروں کا چمکنا اور ہے، ان سے راہ کا پتہ لگانا اور ہے. تو ائمہ اطہار نور کی طرح ہیں، ان سے جب تک ہم متمسک ہو کے اپنی زندگی میں فیضان اور برکتوں کو منتقل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اور ہمیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہم کم سے کم ان کی ذات سے محبت کر کے اپنے آپ کو ان کے قریب کریں، اور ان کے احکام کو اپنی زندگی میں اتار کر ان کی نہج پر چلیں، تاکہ وہ ہمیں اپنا کہہ دیں. یہی دنیا میں انسان کے لیے معراج ہے. انسان کی زندگی کے سلسلے میں جو تمام فلسفی ہے، جو تمام زندگی کو سمجھنے کے طریقے ہیں، اس میں انسان کبھی کبھی جو ہے وہ غلط فلسفی کو اختیار کر لیتا ہے. ائمہ اطہار سے متمسک ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے غلط معنی نہیں نکالتا. سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسی زندگی سمجھتا ہے جو خدا نے سمجھانی چاہیے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ خدمت عرض کروں کہ آج کا دن عید کا دن ہے، کہتے ہیں ایام سعیدہ ہیں، بہت زیادہ اہم دن ہے سعید. تو اس کا دلیل کیا ہے، کیوں یہ عید کا دن ہے؟ تو بحث ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ اس منزل پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ آل محمد سے دور ہو کر اپنے عقل کے کھو دینے کی دلیل پیش کرتے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں کہ جس دن رسول خدا دنیا میں آئے، کہتے ہیں اس دن خوشی منانا صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس دن عید نہ مناؤ. عید کا مطلب ہے خوشی، سیلیبریشن. اب کوئی آپ کو کہے کہ بھئی ایک جو ہے وہ رمضان، ایک جو شوال کے دن آپ عید نہ مناؤ، 10 ذی الحجہ کے دن عید نہ مناؤ، ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کم سے کم کوئی کہے نہ کہے جو 17 ربیع الاول یا 12 جو ہے ربیع الاول کے دن عید منانے کو منع کرتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے منع کر دیا تو کتنا بڑا لاس ہونے والا ان کو. تو وہ عید و بقرعید کو تو منع نہیں کر سکتے، لیکن 17 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو منع کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک جو ہمارے تمام ائمہ کی ولادتیں ان کو منع کرتے ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ کیا ہمیں خوشی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسے بہت ہی بہترین انداز سے سمجھا ہے. قرآن میں کیا کہا ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے دعا کی
پانے والے انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ پانے والے ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر، ہے نا. اور اس دن کو تکن اللہ عید، اور اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دے دے. تو آپ بتائیے زنا گرام کی قرآن نے اس دن کو عیسیٰ کے لیے عید قرار دے دیا جس دن آسمان سے کھانا آیا تھا. تو آپ بتائیے کہ کھانا آئے تو عید ہو جائے، رسول آئے تو عید نہ ہو، علی آئے تو عید نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھا نہیں کہ قرآن نے جناب عیسیٰ کے آنے کو عید کیوں قرار دے دیا، ان کے لیے کھانا آنے کو عید کیوں قرار دے دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جسمانی کھانے پہ اگر عید ہوتی ہے تو روحانی ہدایت گر کے آنے پہ کتنی بڑی عید ہوگی. اس لیے اس دن کی جو برکتیں، اس دن کی جو رحمتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، انہیں خاص سمجھنا چاہیے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں آپ ماشاءاللہ کیونکہ آپ سب اس روحانی جو ہے وہ فکر سے اور عقیدے سے سرشار ہیں، اسے جانتے ہیں، لیکن مجھے سمجھانا مشکل نہیں ہے. جمعرات آتی ہے، جمعہ آتا ہے نا، یہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. اور خاص کر کے ائمہ اطہار کی ولادت کے ایام آتے ہیں، رمضان آتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس دن کے لیے کچھ الگ سے محسوس نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دن کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے. آپ صبح اٹھیں، آپ کو لگے کہ آج منڈے اور فرائیڈے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے فرائیڈے کو منڈے بنا دیا ہے. چاہے آپ جمعے کی نماز جو بدھ کو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن فکر وہی لے کے بیٹھے، کیونکہ آپ نے ڈفرینس محسوس نہیں کیا، آپ نے ایسا احساس نہیں کیا کہ آج کا دن ذرا سا الگ ہے، آج ہمیں کچھ اور کرنا ہے، آج مجھے ایکسٹرا کچھ کام کرنا ہے. وہ ایکسٹرا کام کیا ہے؟ لازمی بدن کی طہارت ہے، انسان کے اچھے لباس کو پہننا ہے، خوشی کا اظہار ہے، ائمہ طاہرین کے لیے جو ہے وہ زیارت ہے، نظر ہے، اور جہاں سیلیبریشن ہوتا ہے، جہاں لوگ چاہنے والے جمع ہیں جو اس عقیدے کو رکھتے ہیں، ان کو جا کر تبریک و تہنیت دینا ہے. تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا مطلب ہم نے اس دن کی اہمیت کو جانا ہے. اچھا، دن کی اہمیت کو جاننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب آئیں گے محفل میں، مجلس میں، خطبے میں، تو آپ کو وہ میسج ملے گا کہ ائمہ کون ہیں، ان کو پہچانوایا جائے گا، رسول کون ہے ان کو پہچانوایا جائے گا. جب پہچانوائیں گے تو ان کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو ان جیسا بننے کی چاہت بنے گی، جب چاہت بنے گی تو انسان کے کردار اور زندگی سمجھ جائے گی، جس کا کردار اور زندگی سمجھ جاتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے اسی کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو یہ فیلنگ سے ہی آپ وہاں پہنچیں گے. جب تک آپ نے فیل نہیں کیا کہ آج کا دن تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو محسوس کرنا ہی کرنا ہے، اس دن کے لیے پہلے سے پلان کرنا ہے. اب بہت سی روایتیں ملتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک چیز کہتے ہیں کہ دوا کا لینا شب جمعہ میں، جمعرات کے دن جو ہے وہ مکروہ ہے نا. اب اس کے پیچھے لاجک کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ ریگولر جو آپ کی ڈائبٹیز دوا روز لینی کل سے چھوڑ دیں. کہ مولانا نے کہا نہیں، کیوں؟ اس کے اسباب سنیے کیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اصل میں کیا ہے کہ جو آپ لیتے ہیں ریگولرلی اس میں الگ بات ہے، لیکن انسان اس دن سے اگر دوا کا آغاز کرے گا، ہو سکتا ہے اس دوا نے تھوڑا سا آپ کو نقاہت پیدا کر دی، آپ کے اوپر ایسا اثر ڈالا کہ جس کی وجہ سے آپ گڈ فیل نہ کریں، تو آپ سے وہ اعمال جمعہ اور شب جمعہ نہ چھوٹ جائیں. اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کی وجہ سے ان جو برکت والی چیزیں اس سے دور نہ ہو جائیں. آپ جسمانی تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، روحانی بیمار ہو جائیں. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ روحانی بیمار ہوں، اسی لیے اس کے اسباب کیا ہیں کہ جسمانی ہے، لیکن کبھی اسینشیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے منائی نہیں ہے. اس لیے کراہت کا یہ حرام نہیں کہا، اس میں فرق ہے جس بات کو سمجھ، لیکن کس معنی میں کراہت اس کو سمجھنا تھا کہ امپورٹنس اس دن کا سمجھ سکیں. تو اس دن کی بڑی اہمیت، اس کو آپ کو فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، اور جب تک آپ اسے محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اب دیکھیے میں آپ کو اور خاص چیز بتاتا ہوں، امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں تاکہ آپ اس سے اور اچھی طرح ریلیٹ ہو جائیں. کچھ لوگ جو ہیں خالی عید کے دن کو عید سمجھتے ہیں، کچھ لوگ خالی عید و بقرعید کو سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کے دن میں ان میں بھی فرق ہوتا ہے کہ عید کا دن اور ہے، بقرعید کا دن اور ہے نا. پھر اگر موالیان حیدر کرار ہیں تو پھر ان کے لیے تو سب سے بڑی عید 18 ذی الحجہ ہے نا، اس کا اہتمام اور ہے، اس کی برکتیں اور اس کی تیاریاں اور ہوتی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو اور پریپیئر کیا جاتا ہے، وہ اور منزل ہے، کیونکہ وہ تو سب سے بڑی عید ہے. ساری عیدیں ڈیپینڈ ہی اس پہ کرتی ہیں. لیکن ایسا نا، اس کے علاوہ ائمہ اطہار کی ولادت کے دن ہے، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان جمعہ اور شب جمعہ کو سمجھے گا. یاد رکھیے، اگر آپ نے اس دن کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کو امپورٹنس نہیں دی تو بڑی عیدوں کے لیے آپ پریپیئر نہیں ہوں گے بھی، تو آپ جسمانی ہوں گے، روحانی نہیں ہوں گے. ایسا نہیں کہ آپ کہتے نہیں مولانا آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ تو کہتے ہو کہ بھئی جو شب جمعہ کو امپورٹنس نہیں دے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ عید کی امپورٹنس چلی جائے گی. ہم تو کہتے ہیں نہیں، عید کے دن تو سارے لوگ آتے ہیں، سج دھج کے آتے ہیں، اتنا مست جو ہے مزہ سما لگتا ہے، کیا بڑھیا لگتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آتے تو ہیں لیکن وہ جسمانی سجے ہوئے ہیں، روحانی نہیں ہیں.
ان کی فیلنگز جو ہیں وہ بدن، کپڑے اور کھانے تک ہیں، میسج آف آل محمد تک نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے ذہن میں. اور میں آپ کو اس کی بڑھیا مثال دے دوں تاکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہے نا، تاکہ اور آپ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے جائیے گا. یہ بہت خاص مثال ہے اور ابھی بالکل کرنٹ ایشو سے ریلیٹڈ ہے. عید کے دن خالی ایک ہی دن آتے ہیں، ان کے لیے سنیے، بڑھیا مثال دیتا ہوں آپ کو، ہاں بہت بہترین والی، تو آپ کو یاد رہے. گریجویشن ابھی ہو رہی ہے، مجھے بھی دعوت نامہ ملا، جاؤ کہ کوئی صاحب پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ہے نا، تو مجھے بھی دعوت نامہ مل گیا، میں بھی لے کے چلا گیا جہاں گریجویشن ہو رہا تھا. اور میں اس کا کارڈ وارڈ سب تھا، دکھایا، اس نے اندر بھی جان دیا. اور بہرحال وہ صاحب جو ہے میرا احترام بھی کرتے ہیں، انہوں نے بالکل آگے والی سیٹ پہ بٹھا دیا، بولے مولانا آپ یہاں بیٹھیے، ابھی دیکھیے گریجویشن ہوگا. گریجویشن ہوا، وہ آئے، انہوں نے ڈگری وگری لے کر آئے. ڈگری وگری لانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی شاید ہمیں بھی ڈگری ملے گی. ہم بھی سج دھج کی گئے تھے، تیار ہو کے گئے تھے، آگے کی سیٹ پہ بیٹھے تھے جہاں ڈگری لینے والے بیٹھے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، نام اسی کو کال کیا کہ جس نے ہمیں کارڈ دیا تھا. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے بھائی، ہم بھی آئیں، ہمیں ملنا چاہیے. بولے مولانا آپ ایک بار آئے ہو، یہ روزانہ آتا تھا. آپ خالی آج اکیلے ایک بار آئے ہو، اس لیے آپ ڈگری لیتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہو، ڈگری نہیں لے سکتے. ڈگری لینے کے لیے آپ کو ایوری ڈے آنا پڑے گا، تب ڈگری ملے گی. بس ذرا مسئلہ یہی ہے، خالی عید کے دن آنے پہ عید والوں کے ساتھ خوشی تو ملتی ہے، لیکن ایمان کی ڈگری نہیں ملا کرتی. ایمان کی ڈگری اسی کو ملتی ہے جو ریگولرلی آتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، حقیقت سمجھے گا تب پتہ چلے گا. آل محمد اسی کو اپنا مانتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہر وقت ان کی خوشی اور غم میں ان کا ساتھی ہے، تب وہ اپنا ہوتا ہے. اپنا کسی کی مجبوری ہے، دور رہتا ہے اور اس کا الگ مسئلہ ہے. وہ ہر انسان کو، امام کو جواب دینا، مجھے تو دینا نہیں ہے. آپ کو اپنے دل کو سب سے پہلے مطمئن کرنا ہے، اس کے بعد کسے مطمئن کرنا ہے، ائمہ اطہار کو مطمئن کرنا ہے. اگر ریلی آپ آ سکتے ہیں تو آپ کے لیے اسینشیل ہے، ضروری ہے کہ ہم ہر روز آ کر اس کے ذریعے آل محمد کے صحیح چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ میرے پاس ایک خاص موضوع تھا، میں چنا تھا، لیکن میں آپ خدمت صرف یہ ایک چیز پیغام آپ کو دیا کہ کیوں امپورٹنٹ، آل محمد سے تمسک کیوں ضروری ہے. سنیے، ہمارا جو موضوع تھا اسی پہ میں چند باتیں آپ خدمت عرض کروں، بہت امپورٹنٹ ہے، حالانکہ بہت بڑا موضوع ہے اور شاید مجھے بہت کم وقت میں سمجھانا مشکل ہو. شب میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو چند باتیں آپ خدمت عرض کروں گا. شیطان کے بہکانے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے شیطان کے بہکانے کے سلسلے میں جو بہت سارا جو ہے وہ میٹیریل جمع کیا، اس میں یہ ہے کہ انسان کے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. سب سے بڑا کیا ہے کہ اس کے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. ایک اس کا جو اٹیک ہے وہ انسان کے ایمان پہ. اب یہ ایمان پہ جو اس کا اٹیک ہے وہ کیسے، وہ ایک بڑا موضوع ہے. اسی کو ریلیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن کیسے ایمان پہ اٹیک کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو آج کا دن ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت کا دن ہے، اسے میں نے آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں جمع کر دیا. کیا سنیے، رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی معتبر ہے، اس کے اوپر کافی ڈسکشن بھی ہے، کچھ لوگ اسے انکریکٹلی سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوتھینٹک حدیث ہے، سب سے پہلی بات یہ، کیونکہ لازمی ہے کہ آپ سننے والے بہت سے روزے میں، اور میں بھی روزے میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس میں کوئی، اور یہ سامنے میرے رکھی ہوئی ہے جس کو میں نے کافی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جمع کیا ہے. کہ کہتے ہیں حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ، اور کہتے ہیں بغض علی سیئۃ لا ينفع معها حسنہ. کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، اور مولائے کائنات کا بغض ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی. اب یہ حدیث یہاں پر ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ عجیب بات حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں تو بہت معاملہ گڑبڑ ہے، یہ وہ پوری یہ ریسرچ ہے، اتنا بڑا پیپرس ہے. دیکھیے ابھی آپ کو پورا پڑھوں تو کئی دن لگ جائیں، لیکن بس میں آپ چند چیزیں کہ آج کا دن ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس میں کیا معاملہ ہے، یہ کیا حدیث جو ہے، اس حدیث کی اوتھینٹسٹی میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، تمام اہل تسنن کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں. اب وہ لازمی ایک خطبے کا موضوع ہے، حالانکہ میں پڑھ سکتا ہوں، سامنے لکھا ہوا ہے، اس کے سارے حوالے جات موجود ہیں. لیکن بس بحث ہمارے جو بڑے علماء نے بحث کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کی اوتھینٹکسٹی میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی حدیث ضعیف نہیں ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. پہلی بات یہ. چلیے یہ بات تو معاملہ سیٹ ہو گیا. اب دوسری بات یہ کہ اب اس کے معنی کا معاملہ کیا ہے، اس کے معنی کے سمجھنے کا مسئلہ کیا ہے کہ اس میں کیا میسج ہے. کیونکہ جو اس کو انکریکٹلی سمجھتے ہیں
وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے تو اب لوگوں کو یہ میسج دے دیا کہ اب جمعہ میں بھی نہ آؤ، شب جمعہ میں بھی نہ آؤ، عید پہ بھی نہ آؤ، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے علی کی سے محبت کر لی ہے، آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ گھر پہ آ جائے گا، آپ کو نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں. تو یہ تو آپ نے مطلب نکالا، اس میں کہاں لکھا بھائی؟ یہ تو سب سے پہلے بتاؤ، یہ ہم نے جو بھی حدیث پڑھی اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ پہ سارے واجبات ایگزمپٹڈ ہو گئے ہیں؟ ہم نے کہیں نہیں کہا، یہ لکھا بھی نہیں اس میں. صاف صاف لفظ پھر پڑھوں، آپ دیکھیے اس میں کوئی لفظ آیا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا؟ نہیں ہے. کیا آیا؟ ایک کہ حب علی حسنۃ لا تضر مع سیئۃ، کہ مولا کی، علی ابن ابی طالب کی محبت ایک ایسی نیکی جس کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا یضر مع سیئۃ، کہ جس کے ساتھ گناہ نقصان نہیں پہنچاتا. اب یہ سمجھے، ہاں یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس کا معاملہ کیا؟ سنیے. اچھا یہ صحیح ہے، یہ اوتھینٹک بات ہے اور اس کو ہمیں سمجھانا ضروری ہے. دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا عقیدہ اللہ اور رسول پہ نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتا ہے نا، وہ ایمان نہیں رکھتا. میں آپ کو بڑی پیاری مثال دیتا ہوں، چلے بہت آسان کر کے مثال دیتا ہوں. کل میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے جماعت کی، بہت اچھی بات انہوں نے کہی. بولے میرے امپلائی بہت، میں ان کو اچھی طرح رکھتا ہوں، تو وہ میرے سے کافی اٹیچ ہیں. تو جب رمضان آتا ہے، میں روزہ رکھ رہا تھا، تو ایک امپلائی نے جو کرسچن ہے، اس نے بھی مجھ سے کہا کہ بھائی میں بھی آپ کی طرح روزہ رکھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا ہوتا ہے نا. تو اب اس کو بیچارے کو روزہ، اس نے پھر صبح اٹھا اپنے گھر پہ، سحری تو اپنے گھر پہ کرا، ڈیگن پہ تو سحری ہوتی نہیں ہے، بریک فاسٹ بھی ہو تو نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اچھا پھر تو اس نے گھر پہ سحری کر، اور دن بھر اس نے کچھ نہیں کھایا. لیکن کیونکہ اس کو نہ تو نیت کا پتہ تھا اور نہیں اسے پتا تھا کہ روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے، صرف آبزرو کرنا چاہتا تھا کہ بھوکا رہا جا سکتا ہے کہ نہیں، بھوکا رہا جا سکتا ہے کہ نہیں. خیر اس نے اس کی وجہ سے روزہ رکھا، شام کو جب انہوں نے کھولا تو اس کے ساتھ اس نے کھول بھی لیا. اور اس نے ایک ان کو ڈکلیریشن دیا کہ دس از ٹو ٹف، رکھنا بہت مشکل ہے، یہ آپ ہی رکھ سکتے ہیں، میں رکھ نہیں سکتا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اس کو رکھنا بہت آسان ہے، فرق یہ ہے کہ تم نے بھوک کی خاطر رکھنا ہے، ہم نے اللہ کی خاطر رکھنا ہے. تم صرف بھوکے رہو، اس لیے تمہیں بھوکا رہنے کی وجہ سے جو تم نے صرف غذا کو چھوڑا ہے. ہم نے اللہ سے تمسک اختیار کیا ہے، اس لیے جب اس سے تمسک اختیار کر لیتے ہیں، بھوک و پیاس ہمیں بودر نہیں کرتی ہے. تو یہ فرق کیا ہے؟ اچھا اس نے روزہ رکھا، آپ بتائیے کیا یہ روزہ جو ہے اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ توحید پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان رسول پہ نہیں ہے، اس کا ایمان رمضان پہ نہیں ہے، اس نے آبزرو کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کمزور ہو اور انسان جتنا چاہے نیکی کرے، جتنا چاہے نیکی کرے، لیکن وہ نیکی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے نا. لیکن ایک انسان جس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، عقیدہ بہت اچھا ہے، وہ اللہ کے اوپر کمپلیٹ صحیح طور پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ وحدانیت کا صحیح قائل ہے تمام دلائل کے ساتھ، نبوت کا صحیح قائل ہے، رسول کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتا، مولا کائنات کی ولایت کا بھی قائل ہے نا، ائمہ اطہار کے قائل ہے. یہ سب اس کا عقیدہ بہت محکم ہے، عقیدہ بہت محکم ہے نا. لیکن اب اس کے بعد منزل کیا ہے کہ کبھی کبھی صبح کی نماز میں نہیں اٹھ پاتا بیچارہ. ابھی ایسی مثال ہی دے سکتا ہوں، میرے خود میں زیادہ تو دے بھی نہیں سکتا ہے نا. نہیں قضا پڑھ لیتا چلیے. اس کے بعد مسئلہ کیا ہے، کبھی روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے نا، یہ کبھی یہ ہے نا. انسان ہمارے کہتے ہیں نا وائٹ لائز، سفید جھوٹ بھی بول لیتا کبھی کہتے ہیں اس بارے میں. تو یہ آدمی کی ہے غلطیاں، مسٹیک، یہ سب مسٹیک ہیں. جب اچھا یہ مسٹیک ہیں تو بتائیے اس مسٹیک کا جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس مسٹیک کے ساتھ اس کو پہلے والے کیس میں تو بالکل ڈکلیئر ہے نا کہ اس کو روزے کا فائدہ نہیں ہو، صرف بھوک و پیاس اس نے برداشت کی ہے، لیکن اس کا بینیفٹ فزیکل ہو سکتا ہے کہ دن بھر بھوکا رہا، اس کی وجہ سے ہارمون کو جو اس کو بینیفٹ ہوگا وہ ہوگا، لیکن قیامت میں اس کا بینیفٹ اسے نہیں ملے گا، کہ اس کا عقیدہ وہاں نہیں ہے، صرف عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے. دوسری طرف عمل ہے، دوسری طرف عقیدہ ہے، لیکن عمل ہے لیکن کمزور ہے، عمل ہے لیکن کمزور ہے. اچھا کمزور ہونے کے لیے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا اس کو جتنا عمل کرتا اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا ہے نا، اس میں کوئی کمی نہیں. کہ بھائی یہی مولا کہتے ہیں کہ یہاں پر جن لوگوں کا عقیدہ ہمارے اوپر محکم ہے، اللہ پہ، رسول پہ، ائمہ پہ، قیامت پہ، عدل الہی پہ، توحید، تمام واجبات پہ ان کا عقیدہ محکم ہے. محکم ہونے کے بعد کیا منزل ہے کہ اگر یہ اپنے عمل میں کبھی کبھار جو ہے سستی کی وجہ سے، دیکھیے عمل کو چھوٹا جان کر یا اس کو جو ہے وہ ہمارے جسے کہتے ہیں حقیر جان کر نہیں چھوڑتا، بلکہ نفسانی خواہشات سمجھ لیجئے، پیئر پریشر سمجھ لیجئے، حالات سمجھ لیجئے، اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. تو کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آل محمد کی شفاعت ہے، ایسے لوگوں کے لیے آل محمد کی شفاعت ہے.
جب آل محمد کی شفاعت ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کیونکہ علی کی محبت اس کے دل میں، اس لیے یہ اعمال کی کمی ان کو جنت میں جانے سے روکے گی نہیں، بلکہ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو دنیا میں کوئی مصیبت اٹھا کر یہیں پاک ہو جائیں گے، یا آخرت میں ائمہ طاہرین کی شفاعت مل جائے گی، اس کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اس کے لیے تمام علماء کا اتفاق ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اس میں کسی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے بچوں کو سمجھانے کے زیادہ مجھے مشکل ہوتی ہے، وقت کم ہے، سنیے میں 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں، اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں لیکن سنیے خاصیت بچوں کو سمجھانے کے لیے کیسا آسان ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ اس سے، کیونکہ میں مثال جو دیتا ہوں نا بالکل کرنٹ دیتا ہوں، بالکل جو آپ کے ذہن میں 1 منٹ میں آ جائے، ہے نا۔ 2 لوگ تھے، وہ خدا نہ خواستہ ہے نا کسی کرائم میں، جو بڑا کرائم تھا اس میں آپ پکڑے گئے، 2 بچے ایک ساتھ یہاں پر پکڑے گئے، 2 بڑے لوگ پکڑے گئے، ہے نا۔ پولیس نے پکڑ لیا، فیڈرل کیس بھی ان کے خلاف ہو گیا، اور فیڈرل کیس ہو گیا تو فیڈرل کیس ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ دونوں کا کیس جب کورٹ میں لڑا جا رہا ہے تو لڑتے لڑتے ڈیسیژن یہ ہوا کہ ایک کو ڈپورٹ کر دو اور ایک کو جیل بھیج دو، ایک کو ڈپورٹ کر دو، ایک کو جیل بھیج دو۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ کرائم ایک ہے، کورٹ ایک ہے، لوئر ایک ہے، ڈیسیژن 2 کیوں ہے؟ ڈیسیژن ایک ہونا چاہیے، دونوں کو ڈپورٹ کرو یا دونوں کو جیل بھیجو۔ تو نے کہا نہیں مولانا آپ کو پتہ نہیں، قانون ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک یہاں کا بائی برتھ سٹیزن ہے، ایک کو جو ہے وہ نیشنلائزیشن کی وجہ سے جو ہے یہاں پر گرین کارڈ ملا ہوا سپوز، تو اس کی وجہ سے اس کا کرائم اتنا بڑا ہے کہ ہم نے اس کا گرین کارڈ ریووک کر دیا ہے اور اس کو واپس اس کے کنٹری میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن دوسرے والے کی کوئی کنٹری نہیں ہے یہیں کا، بھائی کہیں اور جا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کو یہیں پر ڈیٹین کر رہے ہیں، رہے گا یہیں، لیکن یہ اس کنٹری سے نہیں نکالا جائے گا، اس کنٹری سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو میں نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ سمجھ میں ہمارے آئے نے، وہ بیچارہ بنگلہ دیش اگر بھیج دیا خدا نخواستہ، ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں، یہاں خود ہی یعنی جگہ ہی ایسی کہ کیا بتائیں، خیر تو ابھی تو دوسرے ملکوں کی بھی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جہاں رہنا انسان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، تو ایسی منزل میں آپ بتائیے کہ کیا کرے گا وہ، کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی جو آدمی یہاں کا سٹیزن ہے اس کے لیے لا الگ ہے، جو باہر سے آیا اس کے لیے لا الگ ہے، اس کے لیے لا الگ ہے، یعنی ہم اس آدمی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جو باہر سے آ کر یہاں کرائم کرے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کو ایکسیپٹ کیوں کرتے ہو جہاں رہ کے کرائم کرے؟ اس کو بولے اس کے لیے کہیں اور جانے کا چارہ کار نہیں ہے، اس کو کسی اور نے سٹیزن شپ نہیں دی تھی۔ اب سنیے ذرا میں جو مثال اگر آپ سمجھ گئے تو مثال کیا ہے کہ بھائی جو ہمیشہ اللہ رسول کا اور آل محمد کا رہا ہے، اب اس کو بھیجیں گے بھی تو کہاں بھیجیں گے؟ رہے گا انہی کے ساتھ، پٹائی لگا کر تھوڑے دن جو ہے اس کو سزا دے کر رکھنا اپنے ساتھ ہی ہے، لیکن جو آل محمد کے ساتھ رہا ہی نہیں، مائگریٹ کر کے کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، کبھی نہیں چکر کاٹتا رہا، تو اس کا جہاں سے آیا وہاں بھیج دو، یہ ہمارے یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسا دیکھیے خدا نے اسی لیے جناب آدم کو جنت میں خلق کیا تھا تاکہ بتا دے آدمی کی ہے ہی ازان گامی اوریجنل سٹیزنشپ جنت کی ہے، دنیا میں بھیجا گیا مائگریشن کے ذریعے، اگر اس نے اپنی سٹیزنشپ کو قائم رکھا تو دوبارہ جنت میں چلا جائے گا، آل محمد کا وسیلہ اسے لے کر جائے گا، اس لیے اس کی یہاں پر کمی کسری اعمال کی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، صرف عقیدہ اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی باقی رکھا، آخرت میں بھی۔ ہاں عقیدہ جب محکم ہوگا تو دنیا کی پریشانی سے بھی بچ جائے گا، آخرت کی پریشانی سے بھی بچ جائے گا۔ اس لیے کہا اس کی دوسری دلیل آخری بات سن لیجئے تاکہ میں وقت نہیں، اس کی ڈیٹیل بہت ہے نا۔ تو کیا ہے؟ حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ وبغض علی سیئۃ لا ينفع معها حسنہ۔ اب اس کو یاد رکھیں کہ علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی، اور علی کی دشمنی ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اب یہ بھی دیکھیے ایک حدیث بہت خاص ہے، اس کو سن لیجئے تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عظمت ولایت آل محمد کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ درود پڑھ دیں تاکہ آپ خود میں صلی علی محمد و آل محمد۔ اس حدیث میں آپ امام محمد باقر سے غالباً یہ دو سامہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور تمام جو علماء نے اس پہ جو ڈسکس کیا، بحث کی ہے، اس میں انہوں نے اسی چیز کو ثابت کیا ہے۔ وہ ثابت اس طرح سے کیا ہے کہ ائمہ طاہرین کی ولایت انسان کے عقیدے کو محکم کرتی ہے اور اس کے نیکیوں کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بناتی ہے۔ دوسری طرف اگر انسان عقیدہ اچھا نہ رکھے تو اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچ، جتنا بھی عمل کرے گا وہ عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ خیر مفہوم حدیث سن لیجئے، بھی سامنے آ جائے گی تو آپ خود میں عرض کر دوں گا۔ وہ مفہوم حدیث یہ ہے، کیا خالی مفہوم سن لیجئے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ علی، یہ رسول کی بھی حدیث کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ
ولایت علی ابن ابی طالب کا قائل نہ ہو، ہے نا، قائل نہ ہو، لیکن وہ کیا ہے، نیکیاں بہت کرتا ہو، نیکی بھی ایسی کیسی کرتا ہو کہ دن میں روزے رکھتا ہو، رات کو عبادتیں کرتا ہو، خدا اس کو اس کا اتنی طول عمر دے کہ 1000 حج کرے، ہے نا، 1000 حج کرے، اور کوہ ابو قبیس کے برابر جو ہے سونا راہ خدا میں ڈونیٹ کرتے، خرچ کرتے، اتنا انفاق بھی کرے، اور 1000 حج کا، خدا 1000 سال کی عمر سے 1000 حج کرے، اور حج میں بھی حج کے دوران حج پہ جائے، اور جانے کے بعد وہ صفا و مروہ کے درمیان، یا کہتے ہیں رکن اور مقام کے درمیان، یعنی کعبے کی بالکل دیوار کے پاس، ہے نا، بے گناہ شہید کر دیا جائے، بے گناہ مار دیا جائے. کہتے ہیں لیکن یہ شخص ان تمام نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا، ان تمام نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اتنی ساری نیکیاں جو اس نے کی تھی، یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی رائے گاہ چلے گئیں. کیوں رائے گاہ چلے گئیں؟ کیونکہ اس کا دلیل یہی ہے زن گرامی کہ اس نے جس وجہ سے نیکی کرنا چاہیے تھی اس وجہ ہی کو اپنے سامنے نہیں رکھا. وہ وجہ کیا تھی؟ توحید تھی. توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک لا الہ الا اللہ کام نہیں آتا، جب تک محمد اللہ ساتھ نہ آئے. محمد رسول اللہ کام نہیں آتا جب تک علی اللہ اس میں شامل نہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ انسان جب تک علی ابن ابی طالب کی ولایت کا قائل نہیں ہوگا تب تک اس کو اس کی نیکیوں کا جزا نہیں ملے گی. انشاءاللہ یہی آپ کا یہیں رہنا، کل کے شب میں آنا، جشن منانا اور اپنی ولایت علی ابن ابی طالب کے ثبوت کو دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. اب ماشاءاللہ مجھے بہت خوش ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ تھے، بہت اچھی طرح انہوں نے سیلیبریشن کیا. اور خاص کر کے جو آپ یہ ایکسچینج کرتے ہیں کینڈیز کا، یہ کینڈی نہیں ہے زانگرام، یاد رکھیے، جو بھی کرتے ہیں جس مقدار میں بھی جو بھی ہوتا ہے جیسے بھی آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں اگلا مقام ہے، لیکن آپ علی کی محبت کی مٹھاس بانٹتے ہیں. آپ اس کو کینڈی نہ دیکھیں، یس میں علی کی محبت کی مٹھاس ہے جو ہم بانٹ رہے ہیں، تاکہ جب جب وہ کھانے والا کھائے گا اسے یاد رہے گا کہ علی کے صدقے میں منہ میٹھا ہے تو دل بھی میٹھا رہے، زبان بھی میٹھی رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے جنات پریشان پریشانوں کو دور فرما دے. پالنے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرو سلام ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے ہمیشہ ہمیں آل محمد کے دامن سے متمسک رکھ. پالنے والے ہمارے نسل میں ہمیشہ ان کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے دنیا میں ان کو ہمارا ہدایت اور آخرت میں ہمارا شافی قرار دے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے پنجنا پاک جنات بیمار مخصوص نشاد بن فتوائے بھائی میں محمد بھائی کاظم بھائی شیل بھائی بانو بہن بنت کریم بھائی امتیاز بھائی بن ولی بھائی رفت آبا شاہین بانو بنت انور حسین غلام علی ابن کمال بھائی زویا بنت شاہد حسین آغاز مہدی حیدر جمنات بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے جمنات حج و زیارت سے مشرف فرما. زیارت کو اپنے وطن کو پلٹیں. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما. جنات اچھے رشتوں کے تلاش میں ان کے اچھے رشتوں سے بہرور فرما. جنات امتحان دے رہے ان کو کامیابی عطا فرما. ہمارے بچوں کو اپنے تمام دینی و دنیاوی امور میں کامیاب رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار مشرق نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا طولانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج بشر ماہم واہلک اعداہم، جن کے ظہر سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال آج کا دن مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام کی ولادت کا دن ہے، ہم سب اس کی برکتوں کے متمنی ہیں کہ خدا آل محمد کے صدقہ میں اس کی برکتیں ہمیں شامل حال فرمائے۔ بہرحال میرے پاس بہت موضوع ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے۔ یہ کتاب شاید میں آپ کو بتایا نہیں، یہ کتاب ہے، اتفاق سے اردو میں موجود ہے، اس کا ٹائٹل ہی بتا رہا ہے 1000 حدیث علی ابن ابی طالب کی شان میں۔ 1000 حدیثیں صرف اس میں ہیں، 1000 حدیث جس میں مولا کی شان بیان کی گئی ہے۔ میں نے ایک بھی نہیں پڑھی، اس میں انشاءاللہ پھر دیکھیے، ابھی موقع آئے گا پھر آپ خدمت پڑھوں گا۔ ابھی صرف چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں صرف اشعار پہ انشاءاللہ اکتفا کریں تاکہ اس سے پیغام جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں ابھی جس گفتگو کو کر رہا تھا اسی کو اشعار کے جو ہے وہ تھیم میں سن لیجئے کیا ہے کہ زندگی دریا ہے ساحل جنت فردوس ہے، زندگی دریا ہے ساحل جنت فردوس ہے، الفت حیدر کا حاصل جنت فردوس ہے۔ کہتے ہیں دشمن آل محمد ڈھونڈ لے اپنی جگہ، ہم علی والوں کی منزل جنت فردوس ہے۔ اور حضرت شبیر کی آنکھوں میں ہے مسکن میرا، حضرت شبیر کا دل جنت فردوس ہے۔ اور سوچ اپنا ٹھکانہ منکر فرش عزا، خود غم سرور میں شامل جنت فردوس ہے۔ اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو لیتے ہیں آسا رو کے اہل بیت پر، منکر غم تجھ کو مشکل جنت فردوس ہے۔ تو یہ سارا کے سارے اس کے تذکرہ مدحت آل اباہ اسد، مدحت آل مطہر جنت فردوس ہے۔ آل محمد کی مدحت جو ہے جنت فردوس ہے۔ جنت فردوس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، یہ چند قطعے سن لیجئے تاکہ آپ اس سے جو ہے آج کے دن سے متعلق ہے، کل کے شب سے متعلق، تاکہ میں نظم میں بھی یہ پیغام پہنچا دوں۔ میں نے بتایا بہت سے لوگ یہ فکر رکھتے ہیں کہ بھئی شب جمعہ میں جمعے کے اندر اشعار نہیں پڑھے جاتے، لیکن وہ اشعار وہ ہیں کہ جو جاہلیت کے ہوں۔ اشعار میں نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو آیت اللہ حضرات کو پڑھاتے تھے، اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، عباس آیتی وغیرہ بڑے بزرگ آیت اللہ حضرات تھے، اور کہتے ہیں کہ مدحت آل محمد کے اشعار خطبوں میں پڑھتے تھے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ لازمی یہ بھی ایک صنف ہے کہ جس سے آپ میسیج ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں۔ تو سنیے اس میں کیا ہے کہ آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار پھٹ گئی، پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار پھٹ گئی۔ کہ کہتے ہیں کہ خود کعبہ کہتا ہے کہ حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا، پیدا ہوا علی تو بولا خدا کا گھر، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا۔ اور یہ کہتے ہیں اے محب علی کی آمد ہے، جانشین نبی کی آمد ہے، راہ دے دی جدار کعبہ نے، آج حق کے ولی کی آمد ہے۔ اے فرشتوں یہ کیا خبر لائے، در پہ کعبے کے مصطفیٰ آئے، گود لینے کی آرزو توبہ، یہ بے قراری سے ہاتھ پھیلائے، بند آنکھیں حجاب کیا کہنا، آمد ابو تراب کیا کہنا، سب سے پہلے حبیب کو دیکھا، ایسی تعبیر خواب کیا کہنا۔
کہتے ہیں یہ خاص کہتے ہیں کہ مسکرائی ہے دیکھ کر مادر چیر ڈالا جو کل ازدر عہد طفلی شباب کی صورت اللہ اللہ یہ قوت حیدر شان اعجاز لافتہ ہے علی زور بازو مصطفیٰ ہے علی. اور کہتے ہیں کس کو حاصل ہے مرتبہ ایسا بخدا مرضی خدا ہے علی کل ایمان علی کو ٹھہرایا باب شہر علوم فرمایا. یہ مولود کعبہ جو حسن عسکری کاظمی کی ہے منقبت تھی. بہت سارے ہیں لیکن ایک اور آپ خدمت عرض کروں تاکہ جو چند لمحے ہیں اس سے ہم استفادہ کر سکیں کہ مولا کائنات